ایک بندہ گل کر جے بیٹھا، خلیل الرحمان قمر حمایت کیتی ہے نا، وہ لکھاں مولویاں پیراں نال اگے نکل گیا جڑے دین دا کھاندے تے دین دی گل نہیں کردے۔ اس عورت نہ الجھ پیا اور انہوں الجھنا چاہیے سی، ہاں جی، اور دین دی خاطر الجھیا، ہاں جی، اودی جڑے اے عمل ہے ادا ساڈے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ساڈی محبت بھی اللہ واسطے تے ساڈی دشمنی بھی اللہ واسطے۔ ہاں جی، ایک عورت جڑی وہ بازار ساڈے معاشرے وچ کینسر پھیلانا چاہندی، اور روڈاں وچ مسلمان بچیاں کل جڑیاں گھر وچ بیٹھیاں وہ کل اپنے ماں پیو نوں یہ کہن کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس نے گل تو ٹھیک کی، تو اگے گندگی پھیلان لگی، تینوں کس نے حق دیتا؟ انہوں گل یہ کرنی چاہیے سی اس جوان نوں، ہاں جی۔ اور بعض دفعہ ایک جملہ بھی جڑا ہوندا نا بندے دی بہت اتے لے جاندا، بہت بندے نوں اتے لے جاندا۔ حضرت امام محمد بن حنبل فرماندے ہوندے سن، خلیفہ امین چنگے کردار دا مالک نہیں سی، لیکن اسماعیل بن علیہ جڑا قرآن دے بارے کہندا سی اللہ دی مخلوق ہے، جدوں امام محمد بن حنبل فرماندے جدوں او سامنے آیا نا خلیفہ امین دے تے قال احمد بن حنبل ان یرحم اللہ الامین بانکاری علی اسماعیل بن علیہ فاذا ادخل علیہ فقال یا ابن الفاعل انت تقول الذی کلام اللہ مخلوق۔ امام محمد بن حنبل فرماندے سن مینوں رب دی بارگاہ وچ امید ہے کہ خلیفہ امین اتے وہ رحم کرے گا، انہوں بخش دے گا۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ جب اسماعیل بن علیہ جو کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کو لایا گیا خلیفہ کے سامنے تو خلیفہ کہنے لگا اوئے او فائلہ دیا پترا، او بازاری عورت دیا پترا، اور تو بھی کہنا قرآن اللہ دی مخلوق ہے؟ کہنے اے جملے دی وجہ تو اے جڑا آپ نے قرآن دی غیرت اس نے گل کی تھی نا خلیفہ امین نے، قرآن دی غیرت انت تقول الذی کلام اللہ مخلوق و یبن الفاعلہ و فاعلہ دیا پترا، اور تو بھی کہنا قرآن مخلوق ہے۔ قال احمد بن حنبل ان یرحم اللہ الامین، احمد بن حنبل کہندے مینوں اللہ تے امید ہے اس جملے دی وجہ تو اللہ انہوں بخش دے گا۔ ایک گل تو امام محمد بن حنبل ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس منڈے دے بارے ایک گل کرنا کہ انہیں جو اسلام دی غیرت دی گل کی تھی، وہ تو وڈے لوگ ہیں نا، وہ تو جنہ خاکاں تو گزرے، اسی تو اس خاک برابر بھی نہیں امام محمد بن حنبل ہو رہی، لیکن میں نے یہ امید ہے کہ اللہ ادھے تے ضرور کر دنیا آخرت جے رحم فرمائے گا کہ جس نے بڑے بڑے جبے دستاراں بڑے بڑیاں اسلامی جماعتاں بنا کے 60 لاکھ مرید رکھ کے تے کدی اسلام دی غیرت دی گل اتنی نہیں کیتی، انہاں نوں اخلاقیات پے ہوئے۔ تو امام محمد بن حنبل تو وڈا کوئی اخلاقیات جانن والا ہے؟ بزدلو کدی غیرت دی گل نہیں کیتی، اپنی جڑا بے شرمی نو تساں اخلاقیات دے نام دیتے ہوئے۔ جدو حضور دی غیرت دین دی گل آوے تو فی الخلیل الرحمان قمر دی طرح ہی گل ہونی چاہیے دی، اے اخلاقیات دے درس دین۔ امام محمد بن حنبل گل کے کیتی تے لکھی امام جلال الدین سیوطی نے، جنہاں نوں 72 مرتبہ جاگدے حضور دا دیدار ہویا۔ اے اخلاقیات دا مین یونی انہاں یون دا نا یوں دا نا اخلاقیات رکھیا۔ ہاں اے اخلاقیات انجی وے جو صحابی رسول حضرت اسید بن عزیر جدوں آئے اینج حضور دی سامنے لتاں انہیں پھیلائی ہوئی ہیں، عیانہ بن حسن نے تے آپ نے فرمایا اوئے بندرا، اے اخلاقیات دا انہاں نا یون رکھیا ہویا بھئی جڑا اسلام دے خلاف گل کرے تاں بھی ٹھیک ہو، اسی تے بڑے جائے جی مولوی صاحب بڑے اخلاق والے کی جی انہاں دی کدی بھی غیرت نہیں آئی۔ ہاں جی اے پیر صاحب بڑے غیرت والے بھئی جو مرضی دین دے خلاف ہوتا رہے کدی انہاں دی زبان بولی کد نہیں، اے گنگا بیٹھے ہویا۔ ہاں جی حضور نے فرمایا ساکت عن الحق شیطان اخرس، حضور نے فرمایا جو حق دیکھ کر پھر خاموش رہے، حضور نے فرمایا وہ تو گنگا شیطان ہے۔ ہاں جی وہ گنگے شیطان بن کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس چیز کا نام لوگوں نے اخلاقیات رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی بات یہی ہے جڑے اس منڈے نے گل کی تھی۔ ہاں جی اے میں اللہ تے رسول دی محبت واسطے وہ نالے گل کر رہے ہیں۔ ویکھو نا ساڑا معیار یہی ہے، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، اس نے ایڈی جنے والی گل کی تھی، اور گل کرنی اس موضوع تے گل جچدی بھی یہی سی جڑی انہیں کی تھی۔ اندر اپنا مزاج ہے نا جی، یہ جہ پیسے نو بندے اگ لانی
رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اس واسطے میری یہ میں بڑی مدھم جی گفتگو کی تھی، بڑی جڑی نہ رکھ رکھا کے، اس واسطے کہ وہ منڈے نے سارے دی طرفوں قرض اتار دیتا ہے، وہ منڈے نے سارے دی طرفوں قرض اتار دیتا ہے، انہیں جڑے جواب دیتا انہوں یہی دینا چاہیے سی۔ باقی اتنے کئی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے سن جڑے منہ مسوڑ کے بیٹھے ہوئے سن، بھائی گل کرو نا، ہاں گل جدوں گل اگے چلی جائے اس تو بعد گل کرنے دا کوئی مطلب نہیں ہے۔ گل وہ آتی جیڑی یہ تو ٹرکاں والے نوں پتہ ہونا گل ویلے دی، یہ ٹرک والے بھاویں دین نہیں پڑھے ہوئے لیکن پتہ انہوں نے یہ لگا، انہوں نے ٹرک پیچھے لکھیا ہوتا گل ویلے دی ہوتی، جدو گل ٹائم گزرتا ہے تو پیچھے بندہ ایویں باواں چھونک چھونک کے میں ادھر تھا تو میں ایسے تھا تو بھائی اس ویلے مرنا سی نا، گل کرنی سی۔ بعد جدو لکیراں پٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بعد باواں چھونک چھونک کے پٹا تے ہاتھ مارنے کا مطلب نہیں ہوتا، گل ویلے دی ایک ہی کافی ہوندی۔ ہاں جی، گل ویلے دی ایک ہی کافی ہوندی۔ ماشاءاللہ ریاست مدینہ کے سربراہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہوتا تھا، اس میں وہاں عورتیں جو ہے وہ روڈوں پر نکل کر یہ نعرے لگتے تھے، کیوں جھوٹ بولنا تو، اور کیوں مدینہ پاک دی ریاست، پتہ نہیں تیری کیڑی ریاست مدینہ مراد ہے، مدینہ منورہ تو تیری مراد کوئی نہیں۔ ہاں یہ تو پکی بات، ہاں یہ تینوں کسی نے عربی دسی بھائی مدینے سے مراد شہر ہوتا ہے، ہاں جی تو بھائی وہ جڑا مرضی شہر مراد لے لو، جے مدینہ پاک تیری مراد ہوئے نا تو پھر اس تیرے ملک اے عورتیں اعلان کر سکدیاں پریس کانفرنس کے جناب انج کر کے جی ساڈا جسم ساڈی مرضی، ایک مسلمان عقل کر سکدا؟ نہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ اے تسی کیڑے پاسے کڑیاں مطلب ٹر پئی ہو، اے نہ اے اسلام انہاں چیزاں دی اجازت نہیں دیندا، تانوں تا صفا اور مروہ دے درمیان نسن دی اجازت نہیں دیندا، عورتاں نس سکدیاں صفا اور مروہ دے درمیان، جدو تسی اتھی پاکیزہ جگہ نہیں نس سکدیاں جتھے حضرت ہاجرہ دوڑیاں سن تے تسی اسلام آباد تے روڈاں تے تانوں اسلام نسن دی کیویں اجازت دیندا؟ ٹل جاؤ اور اپنے آپ نو اللہ دے عذاب دے وچ نہ لیاؤ، اور مزید اللہ دے عذاب نو دعوتاں نہ دیو۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے جدو اس طرح کھلا بندہ انج ہو جائے نا ننگا، پھر وہ گناہ معاف کردا رہندا، جدو بندہ ہو جائے نا بے باک تو پھر وہ دی گرفت بڑی ڈاڈی ہے، پھر وہ دی گرفت بڑی ڈاڈی ہے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب علیہ السلام دے دین دی حفاظت دی توفیق دے وے۔ اقبال کہندا اس باس کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں یہ ظاہر ہے وہ کند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ قیمت اور حسن میں کیا چیز ہے، کہ روڈوں تے مارچ کرنا عورت واسطے اے حسن ہے، یا وڈی چادر پا کے باہر نکلنا اے حسن ہے۔ کہتا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں، یہ کیا کر رہی ہے تم، فطرت تو جذبہ دارت بلند۔ اقبال کہتا جان دی تیری گود کے جا رجال نے پرورش پائی، تیری گود داتا علی حجویری، داتا صاحب اپنی امی جان دے گود نہیں پرورش پائی، سلطان الہند نہیں اپنی امی جان دی گود پرورش پائی، مجدد الفسانی نے نہیں پائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نہیں پائی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے نہیں پائی، پھر امام احمد رضا بریلوی نے نہیں پائی، امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں پائی۔ اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند، کیا اس عورت دی گود جی شہاب الدین محمد غوری پرورش نہیں پائی، اس عورت دے گود قطب الدین ایبک پرورش نہیں پائی، ظہیر الدین بابر پرورش نہیں پائی، نور الدین زنگی نہیں پائی، محمود غزنوی نہیں پائی، صلاح الدین ایوبی نہیں پائی۔ اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند، 11ویں والے پیرا نہیں پرورش پائی، خواجہ محمد علی مکھڈوی نہیں پرورش پائی، جن اے مکھڈ شریف تھے تو پاکستان چاہیے نا، دریائے سندھ کے کنارے ہوتے 36 سال آپ نے عشاء دے وضو نہ صبح دی نماز پڑھی، 36 سال تے دریائے سندھ جدو شور پایا تو فرمایا دریا یا تو چپ ہو جا یا میں چپ ہو جانا۔ تو اے جو بڑے بڑے لوگاں اقبال کہندا تو جان دی کہ تیری گود کیڑے کیڑے رجال نے پرورش پائی، فطرت تو جذبہ دارت بلند اور چشم ہوش اسوہ زہرا مبند۔ اقبال کہندا جدوں بھی تیری نگاہ اٹھے نا
تے یورپ دے میداناں دی طرف نہیں جانی چاہیے، یورپ دی تہذیب اور تمدن دی طرف نہیں جانی چاہیے، فیشناں دی طرف نہیں جانی چاہیے۔ اقبال کہندا مسلماناں دیاں دھیاں دی تے ماواں دی تے بیٹیاں دی تے پوتیاں دی تے نواسیاں دی تے بھتیجیاں دی تے بھانجیاں دی جدوں بھی نگاہ اٹھے تے جناب جدید تہذیب دی طرف نہ اٹھے، جدوں بھی تیری نگاہ اٹھے تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسنہ دی طرف جائے۔ چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند، اقبال کہندا جدوں بھی تیری نگاہ اٹھے اور جا کے حضرت سیدہ دے زندگی تے رک جائے، بس کہ میرے لیے یہ نمونہ ہے۔ تو ان کا نمونہ تو یہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔